إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 123 میں یہ فرمان جاری کیا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہش کے مطابق اور نہ اہل کتاب کی خواہش کے مطابق. من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برائی کرے گا اس کو سزا ملے گی. من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور جب اللہ سزا دے گا اس کی سزا کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار آپ کو ملے گا، ولا یجد له من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، اور جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو کی عورت، من ذکر او انثى وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان والے ہوں، وهو مؤمن. اس کے بعد اللہ عز و جل کا فرمان ہے اس کو اس کا بدلہ اللہ دے گا جنت کی شکل میں، اور کسی کو تل کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے. تل کا جملہ ہے قرآن میں، نقیرہ، کسی کو رائی کے دانے کے برابر، تل کے برابر، کھجور کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے وہ جھلی کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں. آج جمعہ کا خطبہ مجھے انہی 2 آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے دینا ہے. ایک بار اور میں آیت کا نمبر بولتا ہوں، 123 1 2 3 120 پر 3 اور 120 پر 4، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء.
یہ آیت کی تفسیر سب سے پہلے میں نہیں کروں گا، اس دنیا کے تفسیر کے امام جسے ہم کہتے ہیں، آج سے تقریباً 800 سال پہلے جنہوں نے ابن کثیر لکھی، تفسیر ابن کثیر جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے اس کے اندر اس کی شرح بیان کی ہے، اللہ نے اس میں کہا کیا ہے، ترجمہ میں نے کر دیا، آیت میں نے تمہارے سامنے پڑھی، اس کا معنی کیا ہے؟ قال ابن کثیر رحمہ اللہ، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، قال قتادہ، امام قتادہ اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں، ذکر لنا، ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی، اللہ نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی؟ ان المسلمین و اہل الکتاب، مسلمان اور اہل کتاب آپس میں بیٹھے ہیں، اہل کتاب جب بھی ذکر آئے آپ کے ذہنوں میں دو لوگ آنے چاہیے، اہل کتاب سے مراد جہاں بھی قرآن مجید اہل کتاب کہتا ہے یہود و نصارہ ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں اور اس میں عیسائی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، یہ لوگ مل کر بیٹھے، یہود اور نصارہ اور مسلمان مل کر بیٹھے، افتخروا، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کیا، کیسے فخر کیا؟ فقال اہل الکتاب، یہودیوں نے کہا، نصارہ نے کہا، نبینا قبل نبیکم، ہمارے نبی تمہارے سے پہلے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے پہلے آئے ہیں، نبینا قبل نبیکم وکتابنا قبل کتابکم، اور ہماری کتاب تورات جو ہے تمہاری کتاب سے پہلے ہے، سبحان اللہ، وکتابنا قبل کتابکم فنحن اولا باللہ منکم، اس لیے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں تمہارے مقابلے میں، آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ وقال المسلمون، مسلمانوں نے انہیں جواب دیا، کیا کہا؟ نحن اولا باللہ منکم، ہم تم سے زیادہ افضل ہیں، نبینا خاتم النبیین، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ کتابنا یقضی علی الکتب، اور ہماری جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کے آنے کے بعد پرانی ساری کتابیں منسوخ ہیں، وہ کتابنا یقضی علی الکتب، سبحان اللہ، یہ آپس میں بات چیت چل رہی ہے، میں خاص طور سے ہم لوگوں سے میں کہوں گا، قرآن و حدیث کا دم بھرنے والے، ہمارے سے میں یہ خطاب کروں گا، فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فیصلہ اللہ نے سنایا، آپس میں گفتگو چل رہی ہے، ایک جملہ بھی میں نے اپنا نہیں پڑھا ہے، دیکھ کر ابن کثیر کا جملہ پڑھ رہا ہوں، تفسیر بھی دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، اللہ عز و جل نے فیصلہ سنایا، اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے بیچ میں فیصلہ کیا، یہودی نصارہ مسلمان کے بیچ میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ، اے مسلمانوں تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہے، صرف نام سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، صرف آپ یہ کہہ دیں ہمارے نبی پہلے ہیں ہماری کتاب پر، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ، نہ تمہاری خواہش کے مطابق اور نہ اہل کتاب کی خواہش کے مطابق، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی گناہ کرے گا سزا ملے گی، اللہ اکبر، جو بھی گناہ کرے گا، صرف ٹائٹل سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، نام سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو بھی گناہ کرے گا سزا ملے گی، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو بھی نیک کام کرے گا اسے اللہ عوض میں، اللہ بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ میں آپ کی مسجد میں بھی کتاب رکھی ہوئی ہے حافظ صلاح الدین صاحب کی، ہر حاجی صاحب کو اردو زبان میں ترجمہ جو ملتا ہے نا سعودی عرب سے، انہی کا ملتا ہے، حافظ صلاح الدین صاحب یوسف رحمہ اللہ، آپ جائیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ جملہ لکھا ہے اردو زبان میں، ان کا جملہ یہ ہے، سبحان اللہ، یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو بھی خطاب فرمایا، یہودیوں کو بھی اللہ نے ڈانٹا اور ساتھ میں مسلمانوں کو بھی اللہ نے ڈانٹا اور تنبیہ کی، اور اللہ نے کہا غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں میں رہ کر عمل سے خالی نہیں رہنا، اللہ اکبر، غلط فہمیوں، یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، یہ ابن جو احسن البیان کا جملہ میں نے نوٹ کیا ہے، غلط فہمیوں میں رہ کر کہ ہم تو چلے جائیں گے جنت میں، ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا ہے، خوش فہمیوں میں رہ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل سے خالی ہو جاؤ، عمل بہت کچھ ہے اللہ کے پاس، بہت کچھ ہے اللہ کے پاس، عمل کیا ہے؟ عمل کی اہمیت میرے بھائی، سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالی بے شک تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، کیا جملہ ہے؟
اللہ کا جملہ کیا ہے؟ اللہ تمہاری صورت، الی صورکم، اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، کس کا جسم بڑا ہے، کس کا چہرہ گڈ لکنگ ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے اللہ کو اللہ چاہے تو ساری دنیا کو گوری بنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو سارے لوگوں کو مست بنا سکتا ہے، اس کی قوت سے باہر کیا ہے؟ اللہ کو تمہارا ناک نقشہ، تمہارا چہرہ، تمہارا رنگ، تمہارا بدن، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر، بے شک اللہ نہیں دیکھتا ہے، الی صورکم، تمہارا صورت، ولا الی اجسامکم، اور نہ تمہارا جسم۔ پھر اللہ دیکھتا کیا ہے؟ اللہ کو کون سی چیز ہے جو اللہ کو ہم دکھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں عورتوں سے بھی کہوں گا، مردوں سے بھی کہوں گا، جو ریڈی ہونے میں گھنٹے گھنٹے لیتے ہیں، کسی شادی میں جانے کے لیے، کسی بارات میں جانے کے لیے، کہیں سجنے سورنے میں، شکل کو بنانے میں، چہرے کو بنانے میں، اور پتہ نہیں حجام شاپ میں چلے جائیں کتنے کتنے گھنٹے لگاتے ہیں، کتنا وقت بتاتے ہیں۔ یاد رکھو، اور جم، الحمدللہ اللہ ہم سب کو صحت مند بنائے، اللہ ہم سب کو صحت مند بنائے، مگر اس پہ زیادہ توجہ مت دیجیے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے ہمارے اندر؟ ولیکن، اور لیکن، ينظر الى قلوبکم واعمالکم، جو اللہ دیکھتا ہے اس کو بناؤ انشاءاللہ تعالی، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ کیا اللہ دیکھتا ہے؟ اور لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دل کو۔ کس کو دیکھتا ہے؟ تمہاری نیت کیسی ہے؟ یہ عمل تم کر رہے ہو، اس عمل میں تم کہاں تک صحیح نیت جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بعد میں آنے والے لوگ، صحابہ کے بعد، اگر وہ اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں، بعض لوگ کہتے ہیں 11 کلومیٹر کے برابر ہے احد پہاڑ، جی پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا، کچھ 7 کہتے ہیں، کچھ 11 کہتے ہیں، لیکن ہے بہت بڑا، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ نبی کا جو جملہ ہے، لو انفق احدکم، اگر تم میں سے کوئی مثل احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دے، صحابہ کے مد کے برابر نہیں جا سکتا۔ مد آپ نے دیکھا ہوگا، اس مسجد میں آپ کو مد دکھایا گو، آپ جو پلاسٹک کا جگ ہوتا نہیں، پلاسٹک کا جو جگ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا، لگ بھگ اس کا آدھا، لگ بھگ اس کا آدھا۔ پھر نبی نے کہا اس کا مد کا بھی آدھا۔ اگر کسی صحابی نے 1 مد یا آدھا مد وہ زمانے میں خرچ کیا ہے، بعد میں آنے والے لوگ یہ احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دیں، تب بھی وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا وجہ بھائی؟ ان کی نیتوں میں وہ اخلاص۔ آج نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، نیتوں میں اخلاص نہیں ہے آج، اللہ معاف فرمائے۔ ہم دکھاوا چاہتے ہیں، ہم ریاکاری چاہتے ہیں۔ اور میں ایک جملہ بول کر آگے جاؤں، ہمیشہ بولا ہوں، آج بھی بولتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے حج کیا۔ چہرے اٹھا کر سنیے گا غور سے۔ اللہ کے نبی سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے حج کیا ہے۔ جب حج کی فرضیت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو امیر بنا کر بھیجا، آپ جائیے اس سال۔ دوسرے سال نبی گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9 ہجری میں ابو بکر صدیق نے حج کروایا، 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ جی ہاں، 1 سال پہلے حج کیے ابو بکر صدیق، اور امیر بنے حج میں۔ کبھی زندگی میں سنے ہیں آپ؟ کبھی پوری زندگی میں حاجی ابو بکر کبھی سنے؟ سونے والے کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا موضوع چل رہا ہے۔ جی ہاں، اسے اتنا سمجھ میں آئے گا کہ اسے کہ حاجی صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی، کبھی سنے الحاج ابو بکر صدیق؟ کبھی سنے کیا؟ الحاج عمر ابن خطاب کبھی سنے؟ ہر سال حضرت عمر حج کو جاتے تھے، امیر تھے نا، وہی حج میں بیان وہی دیتے تھے۔ الحاج عثمان ابن عفان سنے؟ الحاج علی مرتضی رضی اللہ عنہ سنے کبھی؟ اچھا چلو، یہ تو بہت بڑے لوگ ہو گئے، نیچے اترتے ہیں ذرا۔ الحاج ابو حنیفہ رحمہ اللہ سنے؟ زندگی میں ایک بار کوئی سنا ہے تو ہاتھ اٹھاؤ۔ الحاج امام مالک 10 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دینے والے، وہیں رہتے تھے،
الحاج امام شافعی، الحاج امام احمد ابن حنبل، الحاج امام بخاری، امام کسی کے نام سے پہلے کبھی کوئی نہیں سنے گا الحاجی۔ ہم یہاں جاتے ہیں، ہمارا پیسہ حلال کا ہے حرام کا ہے نہیں معلوم، کتنوں کو ڈبا کے جا رہے ہیں نہیں معلوم، قتل کر کے جاتے ہیں لوگ، مرڈر کر کے جاتے ہیں، یتیموں کی زمینوں کو ہڑپ کر کے جاتے ہیں، اور آنے کے بعد حاجی صاحب، کیا نام ہے؟ حاجی صاحب۔ جی ہاں، سوال میرا یہ ہے، 10 بار میں نے کیا ہے، کیوں ابو بکر صدیق کا حج قبول نہیں ہوا؟ تمہارا ہی قبول ہوا ہے، اس لیے انہوں نے حاجی نہیں لگایا، تم حاجی لگا رہے ہو نام سے پہلے۔ عبادتوں میں خلوص لے کر آؤ، اللہ کو دکھاؤ، کسی اور کو نہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو عبادت میری دوسروں کو معلوم ہو گئی میں اسے عبادت سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو میری عبادت دوسروں کو پتا چل گئی میں نے کیا ہے یہ، میں سمجھتا ہی نہیں کہ وہ میری عبادت ہے۔ اللہ یہی دیکھتا ہے تمہارا دل کیسا ہے، یہ عمل کرتے ہوئے تمہاری نیت کیسی ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِ، تمہارے دل کو اللہ دیکھتا ہے، وہ اعمال۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارا عمل کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے بھیک مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ دیکھتا کیا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے ہمارے دل کو، اللہ دیکھتا ہے ہمارے عمل کو، اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے دل کو، ہماری نیتوں کو صاف فرمائے، اللہ ہمیں عمل میں اللہ مضبوطی عطا فرمائے۔ صرف دعوے کرنے والا نہیں۔ ہمارے ایک ساتھی بڑا اچھا جملہ بولتے، پونا میں رہتے ہیں، کبھی کبھی ان کے ساتھ مجھے بھی درس دینے کا اللہ موقع دیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک جماعت ہے، بڑی محنتی ہے، بہت محنت کرتی ہے، مگر غلط جگہ پر۔ محنت بہت ہے، جگہ غلط ہے۔ کہتے دیوار کو دھکا دے رہی ہے۔ کہاں؟ دیوار کھلے گی کبھی؟ دھکا کہاں دینا ہے؟ دروازے پہ دینا ہے۔ غلط جگہ محنت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور ایک ہماری جماعت ہے، صاف ان کا جملہ ہے، ان کو سیدھا رستہ ملا ہے، قرآن و حدیث کا رستہ ملا ہے، جہاں رستہ ملا وہیں بیٹھ گئے، چل نہیں رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں جنت مل جائے گی۔ ایک ہمارے لوگ ہیں، سمجھ گئے ہوں گے میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں، سیدھا رستہ ملا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ قرآن و حدیث کا رستہ۔ یقین مانو میرے بھائی، ایک دن مریں گے، قبر میں میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، جس رستے پہ میں اور آپ ہیں، اللہ کی قسم وہ سیدھا رستہ ہے۔ ہمیں گارنٹی ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اللہ کی قسم وہ سیدھا راستہ ہے۔ آپ بنی اسرائیل اٹھاؤ، آیت نمبر 70 پر 1، 70 اور 70 پر 1 اٹھاؤ، ابھی جانا جمعہ کے بعد اٹھا کے پڑھو، 15واں پارہ ہے، آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ وہ دن یاد کرنے کے لائق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قیامت میں ہر انسان کو امام کے ساتھ پکارا جائے گا، اکیلا نہیں۔ یوم ندعو کل اناس، ہر انسان کو، ہر آدمی کو، بامامہم، اپنے امام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا جملہ بول رہا ہوں، آج کے جمعہ سے یہ جملہ لے کر جاؤ، ھذا شرف عظیم لاصحاب الحدیث، اہل حدیثوں کے لیے یہ جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، 800 سال پرانا جملہ۔ یہ اہل حدیثوں کے لیے بڑا شرف ہے، لأن امامہم النبی، اس لیے کہ ان کے امام نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں سمجھے آپ؟ شاید آپ کی سمجھ میں شاید نہیں آیا ہے جملہ۔ لأن امامہم النبی، انشاءاللہ تمہارا اور میرا نام روز قیامت جب بلایا جائے گا، میرے نبی کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، اے امت محمدیہ، اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کیا ہے؟ وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے سامنے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس کا جواب دے کر میں آگے جانا مناسب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میرا موضوع ہے مکافات عمل، عمل ہی میرا موضوع ہے، وہی میں نے آج دیا ہے آپ کے لیے۔ ماشاءاللہ رمضان گزرا، ہمارا عمل دیکھنے کے لائق تھا، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے نماز فجر میں کسی کو جگہ بھی نہیں ملی ہو، کبھی کبھی ہو سکتا ہے۔ ابھی حج گزرا الحمدللہ، اس میں بھی ہم نے نیک عمل کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے، وہ جو 10 دن گزرے نا، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، آپ جو قربانی کیے نا وہ 10 تاریخ تھی، آپ جو قربانی کیے نا، ذبح کیے نا، وہ 10ویں تاریخ تھی، اس سے پہلے کے 9 دن، اس کو ملا کر 10 دن،
اس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، والفجر ولیال عشر، اللہ اکبر، قسم ہے فجر کی اور یہ 10 راتوں کی، اتنے بڑے 10 دن گزرے۔ نبی نے وہ 10 دنوں کے بارے میں کہا اس میں نیک عمل، موضوع یہی ہے نا، اس میں نیک عمل وہ 10 دنوں میں، سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ بول دیا، کوئی اللہ اکبر بول دیا، کوئی قرآن کی تلاوت کر لیا، کوئی صدقہ خیرات کر لیا، کوئی نمازیں پڑھ لیا، نبی نے کہا وہ 10 دنوں میں نیک عمل جہاد سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں جہاد جو کرتے ہیں نا اس سے افضل ہے۔ ایک ہی انسان بڑا ہو سکتا ہے، کوئی جہاد میں گیا گردن کٹا کے آ گیا، اس کا عمل بڑا ہوگا، ورنہ دنیا میں کسی کا عمل یہ 10 دنوں میں نیک عمل سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جی کیا ہے ایمان؟ نیک عمل کے اندر بات کرتے، ایمان کس کو بولتے ہیں؟ جی ہاں، ایک سوال ہے میرا، یہ عشاء کے بعد کا درس ہوتا تو میں سوال کا جواب لیتا آپ کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہیں، جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ میں سونے والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں فرشتوں کو جمعہ کے خطبے کی ضرورت ہے اور تمہیں نہیں ہے۔ کیسا؟ جب میں آ کر بیٹھا نا، السلام علیکم کر کے ممبر پر جب بیٹھا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سارا جو دفتر لکھ رہے تھے فرشتے، پہلے کون آیا؟ اونٹ کا ثواب، سیکنڈ مرحلے میں 1 2 3 نہیں ہے، یہ مرحلہ ہے، سیکنڈ مرحلے میں کون آیا؟ گائے کا ثواب، تیسرے مرحلے میں کون آیا؟ بکری کا ثواب، مرغی کا ثواب، انڈے، یہ ہے حدیث میں ہے، حدیث میں ہے۔ کب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ امام آ کر السلام علیکم یہاں بیٹھ جاتا ہے نا، تب تک یہ ثواب جاری رہتا ہے۔ اس لیے تمہارا ایک بھائی، مسلمان بھائی، آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں میں، اللہ کے لیے فرشتے دفتر بند کرنے سے پہلے جمعہ کو آؤ۔ امام ممبر پر بیٹھنے سے پہلے جمعہ آنا ہی ہے نا، جمعہ پڑھنا ہی ہے۔ گھر میں ہلٹے مارنے سے کیا فائدہ ہے؟ دکان میں بیٹھ کر بیکار بکواس کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ جب فرشتوں تمہارا نام لکھ رہے ہیں، امام سلام کرنے سے پہلے اب جمعہ میں آ جائیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں بھائی؟ سونے والوں سے پوچھ رہا ہوں میں، اس کے بعد فرشتے دفتر بند کر کر آسمان پر چلے نہیں، حدیث میں آتا ہے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، آ کر فرشتے بیٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بیٹھ کر؟ ابھی جملہ سنو، یستمعون الحدیث، یستمعون الحدیث، بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جمعہ کا خطبہ فرشتے سن رہے ہیں۔ شاید کوئی اور چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہے، جمعہ کے خطبے کی الگ اہمیت ہے میرے بھائی، فرشتے سنتے ہیں۔ اور ہمارے جناب اللہ رحم فرمائے یہاں بیٹھ کر جو ہے سونے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کیجیے گا اللہ کے لیے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے لے کر جائیے، 3 چیزوں کا نام ایمان ہے جی، ایک بھی کم ہوئی تو ایمان نہیں ہے وہ۔ کیا 3 چیزیں ہیں؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ زبان سے اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اقرار کرنا ہے، زبان سے بولنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میرے بھائی قیامت کا دن ہوگا، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، انشاءاللہ ہمارے سب کے نام اعمال اللہ ہمارے سامنے نکالے گا، 90 پر 9 رجسٹر نکالے گا۔ کتنے؟ 99 رجسٹر ہوں گے، ہم نے کیا کیا کیا۔ آج معمولی ٹیکنالوجی بتا رہی، کلاؤڈ کی ٹیکنالوجی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، آج ہمارا ہر جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب نے پہلے کہہ دیا کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی۔ 99 رجسٹر۔ ایک رجسٹر کتنا ہوگا معلوم؟ جہاں تک آدمی دیکھ سکتا ہے، آپ میدان میں کھڑے ہو جائیے، میدان میں جہاں عمارتیں نہیں ہیں، آپ کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ منتہائے نظر اردو میں بولتے ہیں، یہ ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا، 99 رجسٹر۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل بندے سے پوچھے گا قیامت کے روز، اس میں جو بھی لکھا ہے صحیح ہے؟ ایک پکا مسلمان، اللہ سے ڈرنے والا، ہاں اللہ صحیح، کوئی چیز اس میں غلط میں نے کیا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بندے کو یقین ہو جائے گا میں تو ختم ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا،
اللہ عز و جل، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس آتا نا، عربی زبان میں اس کو بطاقہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کارڈ ہوتا نا، چھوٹا سا کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس. ایک بطاقہ اللہ نکالے گا اس کا، ایک چھوٹا سا کارڈ اللہ نکالے گا. یہ بندہ اللہ سے کہے گا یہ چھوٹا سا کارڈ ایک طرف اور یہ 99 رجسٹر ایک طرف، تو یقیناً یہ رجسٹر وزنی ہو جائیں گے. اللہ عز و جل کہے گا اس سے آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں گے اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سن لیجئے اس کا نام، یہ حدیث کا نام حدیث بطاقہ ہے. حدیث کا نام ہی کارڈ والی حدیث ہے. اس کارڈ میں لکھا رہے گا، سبحان اللہ، کیا لکھا رہے گا جانتے ہیں؟ وہ کارڈ کے اندر کیا لکھا رہے گا کارڈ میں؟ سبحان اللہ، وہ کارڈ میں لکھا رہے گا. اس کارڈ کو اللہ تعالیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا اور 99 رجسٹر کو دوسرے پلڑے میں. وہ کارڈ وزنی ہو جائے گا، نیچے چلا جائے گا، 90 پر 9 رجسٹر اوپر چلے جائیں گے. اللہ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ دے گا. اللہ وہ معاملہ میرے ساتھ فرمائے، اللہ وہ معاملہ آپ کے ساتھ فرمائے، اللہ وہ معاملہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ فرمائے، اللہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ اللہ وہ معاملہ فرمائے. کیا لکھا رہے گا وہ کارڈ میں؟ جی کیا ہے ایسا وہ کارڈ کے اندر کہ 99 رجسٹر اوپر چلے جا رہے ہیں، ہلکے ہو جا رہے ہیں، اور وہ یہ کارڈ وزنی ہو جا رہا ہے؟ کیا ہے لکھا ہوا اس میں؟ جی جمعہ کا خطبہ ہے نا، سوال کر سکتا ہوں، میں نہیں کروں گا، وقت ہو چکا ہے. 5-6 منٹ ہمارے اس خطبے کے باقی ہیں. یہی لکھا رہے گا کارڈ میں، غور سے سن لو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کارڈ پہ لکھا رہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جو شہادت ہے نا، کلمہ شہادت، یہ کلمہ اس پہ لکھا رہے گا. اور اللہ کہے گا اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے وہ وزن چیز نیچے چلی جائے گی، بشرطے کہ میرے بھائیوں وہ کلمہ جو بھی پڑھتا ہے دنیا میں 7 شرطوں کے ساتھ پڑھے اور وہ شرطیں زندگی میں لے کر آئے تو انشاءاللہ یہ کلمہ وزنی ہو جائے گا. اللہ میرا، ہمارے والدین کا، آپ کا، آپ کے والدین کا، اللہ یہ کلمہ وزنی بنا دے. ایمان 3 چیزوں کا نام، جیسے میں نے کہا 2 حدیثوں کے ساتھ بات ختم کر لیتے ہیں، وقت ہو چکا ہے ہمارا. ایک زبان سے کلمے کا اقرار کرنا، دوسرا دل سے ماننا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اسے دل سے بھی ماننا. تیسرا، 3 چیزیں ملے تو ایمان بنتا ہے. عمل بالارکان، عمل کر کے ثبوت دینا. سبحان اللہ، بغیر عمل کے ایمان نہیں ہوتا. زبان سے اقرار، دل سے اس کی تصدیق اور عمل سے اس کا ثبوت دینا ہے، تبھی ایمان بنے گا میرے بھائی، تبھی ایمان بنے گا. اور نیک عمل اس کا اپنا اثر ہے، برا عمل اس کا اپنا ایک اثر ہے. کیا اثر ہے؟ وہی مکافات عمل ہے. آپ نیک عمل کرو گے انشاءاللہ تعالی. ایک حدیث ہر نکے کے خطبے میں پڑھتا ہوں، پتہ نہیں اللہ کتنے نکے میرے سے کروایا ہے، ہر نکے کے خطبے میں پڑھتا ہوں. آپ نیک عمل کرو گے تو پہلی چیز میرے بھائی 5-7 منٹ ہیں، غور سے سن لو. انشاءاللہ نیک عمل سے ایمان بڑھتا ہے. قرآن مجید سورہ انفال کی آیت ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. نیک عمل کرو گے تو ایمان زیادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ کی کیفیت رمضان میں الگ ہوتی ہے، رمضان جانے کے بعد دل کی کیفیت الگ ہوتی نہیں ہوتی؟ چہرہ تو ہلا کے جواب دے سکتے ہیں آپ. جی رمضان میں اگر کوئی شخص کسی مجبوری میں روزہ نہیں بھی رکھتا ہے، اسے کھانا کھانے میں ڈر ہوتا ہے، پانی پینے میں شرم آتی ہے، کیفیتیں بدلتی ہیں دماغ کی اور دل کی. نیک عمل کا بڑا فائدہ ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ نیک عمل کا کیا ہے؟ سبحان اللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، یہ بھی آپ لے کے جانا اس جمعہ سے انشاءاللہ. 5 فائدے ہیں نیک عمل کے. کتنے؟ 5 انگلیوں پر گنا دیتا ہوں میں انشاءاللہ. اور اس کا الٹا کر لیجئے، برائی کے اور بد عملی کے 5 نقصانات ہیں. ابن عباس کہتے ہیں ان للحسن، بے شک نیک عمل کا فائدہ یہ ہے، ضیاء فی الوجہ، اللہ چہرے پہ نور عطا فرماتا ہے. کیا چیز؟ کیا چیز؟ اللہ ہمارے چہروں پہ نور عطا فرمائے. جی چہرے پہ نور سے مراد یہ نہیں کہ رنگ گورا ہو جائے، نہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ گورا نہیں تھا، کالے رنگ کے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، ہائٹ چھوٹا تھا، پیر بڑے بڑے تھے. سبحان اللہ. کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں
وہ گڈ لکنگ جسے آپ کے وہ نہیں تھے، مگر اللہ نے قرآن میں حدیث میں حضرت بلال کی بڑی تعریف کی ہے۔ اللہ چہرے پہ نور عطا فرمائے، پہلی چیز نیکی کا فائدہ۔ دوسرا وہ نورن فی القلب، دل میں اللہ نور عطا فرماتا ہے۔ کہاں نور عطا فرماتا ہے؟ چہرے پہ اور ساتھ میں دل۔ کیسے بھی حالات آ جائیں، آپ وہ آدمی کو دیکھو گے کبھی وہ ٹینشن میں نہیں آتا، بڑے سکون سے رہتا، اطمینان سے کام کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ نے نور ڈال دیا ہے۔ دو ہو گئے، تیسرا جملہ خاص کر نوجوان بچوں تمہارے لیے، وہ سعتن فی الرزق۔ ہو سکے تو یہ جملہ میرے ساتھ ریپیٹ کر لو، وہ سعتن فی الرزق، وہ جو چیز پکڑے گا اللہ برکت دیتا ہے، رزق میں برکت۔ آپ نیکی کا یہ فائدہ ہے، آپ جو کام کرو گے برکت۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، زندگی میں ایک دن بھی فجر مت چھوڑو، فجر پڑھ کے کام کر کے دیکھو، آپ مجھے ملاقات کر کے کہو گے انشاءاللہ آپ کی زندگی نہیں بدلی تو آپ جو بولے ہو۔ الحمدللہ 20 سال سے ایک ہی جگہ پہ ہوں، میں ایک ہی مسجد میں ہوں، ساتھ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، کون کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہنچ گیا، کون سا بچہ کہاں سے نکلا اور کہاں چلا گیا، سبحان اللہ، کدھر اللہ کہاں پہنچا دیا۔ میں نے غور سے دیکھا ہے، کبھی یہ نماز نہیں چھوڑتے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے، کبھی رشتہ داری کو نہیں توڑتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بڑوں کی بے عزتی نہیں کرتے۔ یہ بچے آج دنیا میں کہاں کہاں چلے گئے ہیں۔ کسی کو میں نے بچپن میں پڑھایا، آج وہ سن فرانسسکو میں ہے، کسی کو میں نے، بہت سارے بچے۔ آپ نیک عمل کرو گے، جو چیز تم پکڑو گے، جو بزنس تم کرو گے، اللہ کی قسم اللہ برکت دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سعتن فی الرزق، 3 باتیں میں نے کہی، نور 2 جگہ پر، 2 باتیں، رزق میں برکت اللہ عطا فرمائے گا۔ ٹائم ہو چکا ہے، 1:20 تمہارے جمعہ کا خطبے کا ٹائم ہے، میں ختم کر لوں خطبہ انشاءاللہ تعالی۔ جی ماشاءاللہ بہت غور سے آپ سن رہے ہیں۔ چوتھی چیز ہے وہ قوتن فی البدن۔ آتے وقت ایک بہن نے بار بار فون کیا، میں فون نہیں اٹھاتا جمعہ سے پہلے، انہوں نے میسج کر دیا، میری بیٹی ندا ہے، لنگ انفیکشن ہو گیا ہے، آپ ممبر پہ کھڑنے والے ہیں، میری بچی کے لیے دعا کیجیے۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں فون، بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، میں اس بچی کے لیے بھی اور سارے بیمار لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے۔ چوتھا فائدہ میرے بھائی، آپ نیک کام کرو گے، اور خاص طور سے ایک نیک کام انشاءاللہ، اور نبی نے وہ کام کہہ دیا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے نبی غلط نہیں بولتے، نوجوان بچوں اللہ کے نبی غلط نہیں بولتے۔ نبی نے جو کہا وہ نسخہ یاد رکھو، جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ 70 سال 80 سال ہیں، نہ بی پی ہے، نہ شوگر ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کو برکت بولتے ہیں۔ اللہ عمر بھی دیا ہے اور برکت بھی دیا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وَيُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اللہ اس کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے۔ شکایتیں مت کرو، شیخ کیا کرا تو بھی ہاتھ کو نہیں آ رہا ہے، زندگی بڑی تنگ ہو گئی ہے، نبی نسخہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرو۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ عمر میں برکت، بدن میں قوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت اللہ عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ عبدالعظیم صاحب نے مرکزی مسجد 4 مینار میں جمعہ کا خطبہ دیا، اس خطبے میں ایک جملہ شیخ نے کہا، کشمیر میں بیان کے لیے شیخ گئے ہوئے تھے، ایک فروٹ کا جو مرچنٹ ہوتا ہے کاروباری، اس سے ملاقات ہوئی شیخ کی، خود شیخ کا واقعہ، ملاقات ہوئی، اس نے کہا شیخ مجھے بلڈ کینسر تھا، مجھے بلڈ کینسر، اور میرا علاج دلی کے ایمس میں چل رہا تھا، تقریباً ہندوستان کے بڑے ہاسپٹلوں میں سے ایک ہے، وہ دلی کے ایمس میں چل رہا تھا، دن بدن میری طبیعت اور خراب، کینسر میں کیا ہوگا، وہ بھی بلڈ کینسر میں کیا ہوگا، شیخ کا خود سنا ہوا واقعہ ہے۔ میں نے ایک کام کیا، میں نے حدیث میں سنا تھا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ کیسا جی، کیا جملہ ہے، بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ معنی کے طور پہ حدیث صحیح ہے مانن، اور سندن یا لفظن یہ حدیث ضعیف ہے، مگر مانن حدیث صحیح ہے، اپنا علاج صدقے سے کرو۔ تو میں نے ایک کام کیا، 2.5 لاکھ روپے لے جا کر کے ایک یتیم خانے میں پہلے صدقہ کیا، پہلا کام۔ یہاں تو لاکھوں جا رہے نا علاج میں، یہاں تھوڑا سا صدقہ کیا۔ ایک نابینا شخص تھے میرے پڑوس میں، بہت غریب تھے،
میں انہیں ساتھ میں لے کر عمرے کو چلا گیا، ان کا خرچ میں اٹھا لیا، اور میں نے یہی کہا بس ایک اللہ سے دعا کرو، حرم کے اندر طواف میں، سعی میں، سب جگہ ایک ہی دعا کرو، اللہ مجھے صحت عطا فرمائے، اللہ میرے بچوں پر مجھے زندہ رکھے۔ کہتے ہیں واپس آنے کے بعد، مل لیجئے شیخ سے مل کے پوچھئے، واپس آنے کے بعد حیران ہے ڈاکٹر، میری رپورٹ الٹی ہو رہی ہے، وہ جو بلڈ کینسر کی رپورٹ موت کی طرف جا رہی تھی الٹی ہو رہی ہے، اور آج 12 سال ہو گئے میں زندہ ہوں، ایک ٹیبلٹ بھی نہیں کھا رہا۔ اللہ نے مجھے شفا عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمایا ہے۔ صرف ٹیبلٹ سے علاج مت کرو، اگر آپ کو علاج کرنا ہے نیک عمل سے علاج کرو، صدقے سے علاج کرو، دیکھو اللہ کیسے علاج کرواتا ہے۔ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اللہ بدن میں طاقت عطا فرماتا ہے۔ 4 ہوئے نا، 5ویں اور آخری چیز نیک عمل کا جو فائدہ ہے، وہ محبتاً فی خلق، فی قلوب الخلق، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ کچھ لوگ جاتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، کچھ لوگ جاتے ہوتا ہی نہیں، آپ دیکھے ہوں گے، کچھ لوگ جاتے ہیں اچھے سے کٹھن کام ہو جاتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ ڈالتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بدعملی سے بچائے۔ میرے بھائی سنتے بیانات بہت ہیں، الگ الگ خطیبوں کو بلاتے ہیں، کہیں ہم ٹیسٹ کے لیے تو نہیں سن رہے، ان کا انداز بڑا پیارا ہے، ان کا انداز تھوڑا سا پہلے اچھا دیے تھے، اب کا جو بیان ہے ذرا آگے پیچھے ہے، نمک زیادہ ہو گیا ہے، مرچی کم ہو گئی ہے، کہیں ٹیسٹ کے لیے ہم بیانات تو نہیں سن رہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہی ایک نماز بھی ہماری نہ چھوٹے، با جماعت اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سود سے بچائے، اللہ ہمیں انٹرسٹ سے بچائے، دن میں 1 روٹی کھاؤ، حلال کی کھاؤ۔ یہ بہتر ہے بڑے بڑے کاروں میں پھرنے سے، یہ بہتر ہے بڑے بڑے بنگلے بنانے سے۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے، اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کیسے تم برداشت کر لیتے ہو، کیسے تم برداشت کر لیتے ہو؟ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر ہے۔ اللہ ہمیں زنا سے بچائے، اللہ ہمیں سود سے بچائے، اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے۔ آخر میں ایک اعلان کے ساتھ اس جمعہ کے خطبے کو میں ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ عز و جل جو بھی یہاں لوگ خادمین بن رہے ہیں، میں ذمہ دار نہیں کہوں گا، اب تک جتنے بھی خادم اس مسجد کے بنے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے عمل کو قبول فرمائے، انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کہیں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کے عمل کو دنیا اور آخرت میں اللہ ذخیرہ بنائے، اللہ ان کی نیتوں میں اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ ہر ایک نے اپنا کردار نبھایا الحمدللہ۔ ابھی جو جماعت بنی ہے، سامنے کی جو جگہ ماشاءاللہ انہوں نے خرید لی، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسجد نور علی نور کے اوپر وہ رجسٹر ہو گئی ہے الحمدللہ۔ آگے کی جو جگہ ہے ضروری ہے، آج کے لیے نہیں، ماشاءاللہ دیکھو پوری مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آنے والے 5 سالوں میں یہ مسجد کم پڑ جائے، یہ جگہ کم پڑ جائے۔ آپ جتنی مسجد کے لیے جگہ خریدو گے اللہ تعالیٰ اتنی جگہ تمہارے لیے جنت میں خریدے گا۔ الحمدللہ خوشی کی بات ہے، رجسٹر ہو گیا ہے، 10 لاکھ روپے قرض ہے اس کے اوپر۔ آپ بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے، آپ آگے بڑھ چڑھ کر آئیے، اللہ کو قرض دیجئے۔ کیا جملہ بول رہا ہوں؟ کیا مولوی صاحب پاگل ہو گئے کیا تمہیں؟ کس کی ہمت اللہ کو قرض دے؟ میں نہیں بولتا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرآن میں 3 جگہ آئے تھے یہ، من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کے گھروں کو دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا بڑا جملہ استعمال کرتا ہے۔ بہنوں سے بھی گزارش ہے آگے بڑھ کر آئیں، اللہ کے اس گھر کی مدد کریں، اور ساتھ میں اللہ کا شکر گزار ہوں اس کے بعد جتنے لوگ اللہ کے اس گھر کی زمین کے لیے ماشاءاللہ انہوں نے تعاون کیا ہے، مردوں میں ہو یا عورتوں میں، اللہ سب کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ سے ڈر کر نبی کے طریقے پر رہ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے۔ بالخصوص ہر مسلمان پر یہ فرض ہے فلسطین کے مجبوروں کی اللہ مدد فرمائے، اللہ وہ چھوٹے بچوں کی اللہ مدد فرمائے، بیوہ عورتوں کی اللہ مدد فرمائے۔ ہم تو بھول بھی چکے ہیں، شروع میں کچھ دن ہم نے قنوت نازلہ پڑھی، اس کے بعد ہم بھلا چکے ہیں، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے ہمارے پاس، لیکن مجبوری آج بھی باقی ہے۔ اللہ وہ مجبوروں کی مدد فرمائے، اللہ وہ بے حال لوگوں کی مدد فرمائے، اللہ وہ پریشان حال لوگوں کی مدد فرمائے، صرف ان کے نہیں، ساری دنیا میں جتنے مجبور ہیں اللہ سب کی مدد فرمائے۔
جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جتنوں کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے، جتنوں کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے، اللہ وہ قرض کو دور فرمائے، اللہ وہ قرض کو دور فرمائے. اللہ ان کی کمائیوں میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، عمر میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو، یہ دعا مانگنا میرے بھائی، خاص طور سے خاندان کے لوگوں کے لیے مانگنا، ہر مسلمان کو اللہ قبر پرستی سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ راضی ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.